الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آواز ذرا بہتر کرو اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا جو حصہ اس وقت تسلسل کے ساتھ زیر درس ہے، ذہن میں تازہ کر لیجئے، یہ وہ 10 رکوعوں سے 2 آیات زائد جو 5ویں رکوع سے لے کر اور 15ویں رکوع کے شروع تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ سے، یعنی یہود سے، بنی اسرائیل سے۔ اس کو ہم نے اولاً 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ جو 1 رکوع پر مشتمل ہے، 5واں رکوع 7 آیات پر، وہ اصل میں بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب اور انہیں دعوت ایمان، قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی براہ راست دعوت۔ اس کے بعد سے یوں سمجھئے کہ ملامت والا حصہ شروع ہوا۔ بقیہ 9 رکوع اور 2 آیتیں یہ در حقیقت بنی اسرائیل کے تاریخ کے مختلف واقعات اور خاص طور پر اس کے دوران ان سے جو عملی گمراہیوں کا ظہور ہوا، جو اعتقادی گمراہیاں ان میں پیدا ہوئی، جو اخلاقی گمراہیاں ان کے اندر پیدا ہوئی، ان کا تذکرہ ہے۔ بحیثیت مجموعی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک قرارداد جرم ہے جو ان پر عائد کی گئی ہے، فرد جرم ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ اس مقام سے، مرتبے سے معزول کیے گئے جس پر 2000 برس تک فائز رہے۔
اس لیے کہ تقریباً 1450 قبل مسیح میں تورات عطا کی گئی بنی اسرائیل کو، اور وہاں سے ان کی ایک تاریخ شروع ہوتی ہے بحیثیت امت مسلمہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ بحیثیت امت مسلمہ۔ ویسے بنی اسرائیل کی تاریخ 400 سال قبل سے شروع ہوگی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے، اس لیے کہ حضرت یعقوب ہی کے بیٹے 12 تھے، اور چونکہ ان کا لقب تھا اسرائیل تو وہ بنی اسرائیل کہلائے، 12 قبیلے جو ان 12 بیٹوں کی نسل سے پیدا ہوئے۔ لہذا ویسے تاریخ چلے گی تو حضرت یعقوب کے زمانے سے 400-500 سال قبل سے امت مسلمہ کی حیثیت انہیں حاصل ہوئی ہے جب انہیں کتاب اور شریعت عطا کر دی گئی۔ یہ 1450 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ حضور پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہو رہا ہے، تو گویا کہ یوں سمجھئے کہ 2060 برس کا فصل ہے تورات دیے جانے میں اور قرآن مجید کے نزول کے آغاز میں۔ اتنے عرصے تک، بلکہ اور سمجھئے کہ 12 برس اور، اس لیے کہ ان کی معزولی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبہ اور مقام پر نصب کیے جانے، یہ منصب انہیں عطا کیے جانے کے لیے علامت ہے تحویل قبلہ، اور تحویل قبلہ جو ہے وہ 622 میں ہجرت ہوئی ہے، اور یوں سمجھئے کہ 624 کے آس پاس یہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا ہے۔ اس وقت تک گویا کہ وہ سابقہ امت مسلمہ کی حیثیت سے انہیں اکنالج کیا گیا، ان کی ایک حیثیت تسلیم کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے مدینہ تشریف لانے کے بعد 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، گویا کہ ابھی اسی امت کی تاریخ کا دور چل رہا ہے، اور انہی کا جو قبلہ ہے وہی گویا کہ مرکز کی حیثیت رکھتا ہے امت مسلمہ کی۔ البتہ تحویل قبلہ علامت بن گیا کہ اب اس کا دور ختم ہوا، وہ معزول کر دیے گئے، ایک نئے مرکز کے گرد ایک نئی امت کا وجود جو ہے اب ہو چکا ہے، اور اب یہ اس مقام پر نصب کیے گئے۔ تو یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، سابقہ امت کی معزولی اور ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس منصب پر فائز ہونا، اس کے ضمن میں یہ فرد جرم ان پر عائد کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے جرائم تھے، یہ تمہاری غلطیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، جس کی بنا پر تم اب اس منصب سے محروم کیے جا رہے ہو، اور تمہاری جگہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر فائز کیا جا رہا ہے۔ یہ جو 9 رکوع اور 2 آیتیں بنتی ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو بھی پھر ہم نے تقسیم کیا تھا کہ پہلے 2 رکوع، 6واں اور 7واں رکوع، وہ خالص واقعاتی انداز، ان کی تاریخ کے بعض واقعات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی احسانات کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی طرف سے جو اس کی ناشکری ہوئی اس کا تذکرہ ہوا، وہ خالص واقعاتی انداز میں لا کر، اور گویا کہ اس فرد جرم کو ایک طریقے سے مکمل کر دیا گیا ہے 7ویں رکوع کے آخر میں، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ صادر ہو گیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ گویا کہ آیت مبارکہ جو ہے تو 7ویں اور یہ 6 اور 7ویں رکوع کا ایک مضمون یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب بقیہ جو 7 رکوع رہ گئے ہیں، اب ان میں سے یوں سمجھیے کہ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے بعد 1 رکوع اور رہ گیا ہے۔ ان میں ان کی گمراہیاں اعتقادی جو مستقل نوعیت کی تھی، ایک تھے وہ واقعات جو کہ 6 اور 7ویں رکوع میں بیان ہوئے، لیکن ایک ان کی اعتقادی اور عملی گمراہیاں، ان کا جو تذکرہ ہوا ہے، تو وہ خاص طور پر میں آپ کو توجہ دلاتا رہا ہوں کہ یہ نئی امت مسلمہ کے لیے پیشگی تنبیہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ خرابیاں سابقہ امت مسلمہ میں پیدا ہوئی، مبادہ ہے مسلمانوں تم بھی انہی راہوں پر چلو، اگرچہ واقعہ یہی ہے کہ یہ امت بھی بحیثیت مجموعی انہی راستوں پر چلی ہے۔ حضور کی وہ حدیث میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّتَ مَنْ قَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی لازماً انہی کوئی نقش قدم پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تھی تو تم میں بھی کوئی نہ کوئی بدبخت ایسا پیدا ہو جائے گا۔ جس پر کہ پھر صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارہ، حضور کیا آپ یہود اور نصارہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم بھی اور ہماری امت بھی انہی کے نقش قدم کی پیروی کرے گی؟ آپ نے فرمایا فمن، وہ نہیں تو اور کون؟ ظاہر بات ہے تم سے پہلے کی امت مسلمہ وہ تھے، ان کے پاس بھی کتاب تھی، وہ بھی ایک جلیل القدر پیغمبر کے امتی تھے، پھر ان کے ہاں تو انبیاء کا تار ٹوٹا نہیں 1400 برس تک، کم سے کم یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام تک تو وہ سلسلہ مسلسل جاری رہا ہے، پھر اس کے بعد 600 برس کا ایک وقفہ ہے فترت النبوت کا،
اور اس کے بعد آخری نبوت حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ جو صورتیں تھیں کہ جس کے اندر کہ وہ مبتلا ہوئے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہی گمراہیاں پھر ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئی۔ اب یہ جو رکوع ہے یہ خاص طور پر اس میں ان کی ان شرارتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس 13ویں رکوع میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے ضمن میں اور مسلمانوں سے جو انہیں حسد پیدا ہو گیا تھا۔ پچھلے رکوع میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے، اور یہ بھی بات کہ در حقیقت یہ جو نبوت اور رسالت محمد کو منتقل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں جبرائیل کی وہی پرانی دشمنی ہے جس کا ظہور ہوا ہے، ورنہ یہ کہ واقعتاً اس نبوت کے اور رسالت کے تو ہم ہی حقدار تھے، چاہے وہ مانتے نہیں تھے، زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کہ پہچان چکے تھے حضور کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ تو اس حوالے سے اب ان کے اندر جو حسد کی آگ بھڑکی، تو ایک تو وہ اپنے اس حسد اور بغض کا اظہار کرتے رہتے تھے حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، طرح طرح سے آپ کی توہین کرنا، اور جیسے ایک خباثت نفس کسی کے اندر ہو لیکن ساتھ جرت نہ ہو تو کھل کر بات بھی نہ کر سکے، لیکن بڑے گھٹیا انداز میں، بڑے چھچورے انداز میں اپنے دل کا جو غیظ ہے، اپنے دل کے اندر جو جلن تھی اسے نکالنے کی کوشش کرنا ایک حضور کے خلاف، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو پھر واپس لانے کی فکر کرنا۔ اور حسد اصل میں اسی کو کہتے ہیں۔ حسد میں اور رشک میں فرق یہی ہے کہ حسد یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، آپ یہ چاہیں کہ یہ خوبی ان سے سلب ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ وہ خوبی اللہ نے اس کو دی ہے، اسے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ خوبی عطا کر دے، تو اس میں ہرگز کوئی بری بات نہیں ہے، یہ رشک ہے۔ رشک کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کسی میں کوئی آپ نے خیر دیکھا، خوبی دیکھی، بھلائی دیکھی، تو آپ نے اللہ سے دعا کی اپنے لیے بھی، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے کہ جب حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے حضرت مریم کے وہ احوال دیکھے، اب ان کی وہ ذہانت تھی یا ان کی نیکی تھی، یا یہ کہ ایک بالکل بے موسمی پھل جو ان کے ہاں آ رہے تھے ان کے حجرے کے اندر رکھے دیکھتے تھے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور جب پوچھا گیا کہ انا لک ھذا قالت ھو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے خاص آ رہے ہیں، اگرچہ اس میں ہم جہاں وہاں اس مقام پر پہنچیں گے تو بہرحال جو تفسیری اختلافات ہیں وہ بیان کروں گا میں، لیکن یہ کہ جو بھی ان کے اندر نیکی، تقوی، طہارت، پھر یہ کہ رشد، ذہانت، فہم، تفقہ، اس کی جو مشاہدہ ہوا حضرت زکریا کو، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ مجھے بھی ایسی اولاد عطا فرما دے۔ تو یہ رشک ہوگا کہ حضرت مریم میں جو چیزیں دیکھی انہی کے حوالے سے دل میں ایک ہوک سی اٹھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا فرما دے جس میں یہی تمام اوصاف موجود ہوں۔ تو رشک بری شے نہیں ہے، وہ تو بہرحال ایک محمود صفت ہے، اس سے تو انسان کے اندر خیر کے لیے، بھلائی کے لیے ایک رجحان پیدا ہوتا ہے۔ حسد یہ ہے کہ جو خیر یا خوبی کسی کو مل گئی ہے وہ اس سے سلب ہو جائے، وہ اس سے محروم ہو جائے اور ہمیں وہ مل جائے۔ اس حوالے سے جو اس کا پہلا حصہ ہے حسد کا، کہ وہ ہر طرح سے کوشش کرتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کو ورغلائیں، اور ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، جیسے کہ ابلیس کا یہی طرز عمل ہے۔ وہ خود راندہ درگاہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے، تو اس نے اپنا مشن ہی یہ بنا لیا کہ اب اولاد آدم کو بھی گمراہ کرنا ہے، یہی گویا کہ اس کا مقصد زیست، زندگی کا مقصد یہی ہے۔ اسی طریقے سے ان یہودیوں کے یہ تمام ہتھ کنڈے تھے، مسلمانوں کو کسی طور سے اس نعمت عظمیٰ سے، اس نعمت کبریٰ سے محروم کرنے کی کوشش۔ اس رکوع میں خاص طور پر اس قسم کی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو یا اے ایمان کے دعوے دارو، تم راعنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، تم کہا کرو انظرنا، واسمعوا، اور توجہ سے سنا کرو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہاں سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ مصحف میں سب سے پہلی مرتبہ یہاں ہے لفظ یا ایھا الذین آمنوا۔ اب تک 103 آیتوں میں خطاب کا یہ صیغہ نہیں آیا۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب کا صیغہ ہے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ۔ ان میں اہل ایمان بھی ہیں، صادق الایمان لوگ، پھر ان میں منافقین بھی تھے، پھر ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بین بین تھے، نہ مثبت طور پر ایمان ان کے دلوں میں متحقق تھا اور نہ ہی وہ منافق تھے۔ بالکل وہ بات جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں آئی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا،
یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ تو ایسے مسلمان بھی تھے کہ جن کا اسلام جو ہے وہ قابل قبول تھا، اس میں کوئی دھوکہ نہیں تھا، فریب نہیں تھا، کوئی جھوٹ نہیں تھا، بلکہ یہ کہ بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے قبیلے کے اہم لوگ ایمان لے آئے، وہ بھی ایمان لے آئے۔ دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، لیکن یہ کہ وہ جو مثبت طور پر یقین دل میں پیدا ہو جانا ہے وہ بھی ابھی انہیں حاصل نہیں ہوا تھا۔ لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی امت میں یوں سمجھیے کہ تین قسم کے طبقات تھے۔ یا تو یہ زیرو لیول جو ہے دل کے اندر وہ زیرو لیول تھا کہ نہ ایمان نہ نفاق، یا پھر یہ کہ منفی نفاق ہے اور نفاق کے بے شمار مدارج ہوں گے۔ وہ سید المنافقین عبداللہ ابن ابی سب سے بڑا منافق، لیکن یہ کہ اس سے کمتر درجے کے منافق، اس سے کمتر درجے کے منافق، اس سے کمتر درجے کے منافق۔ اسی طرح مثبت طرف جانب آئیے تو یہ مثبت جو ہے ایمان ہے، تو ایمان کے بھی درجات بے شمار ہیں۔ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سید المومنین ہے۔ پھر یہ کہ بہرحال درجہ بدرجہ تمام صحابہ کو ایمان حاصل ہے۔ تو یہ تمام لوگ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، ان سے، ان لفظ سے جب خطاب ہوتا ہے ان الفاظ سے، تو وہ تمام لوگ مراد ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھنا ہوتا ہے قرآن مجید میں سیاق و سباق کے ذریعے آگے پیچھے کس سے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی منافقین سے خطاب ہوا ہے وہ بھی کہیں یا ایھا الذین نافقوا یا ایھا المنافقون، یہ الفاظ قرآن میں کہیں نہیں آئے۔ ان سے بھی خطاب ہوتا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ بہرحال ایمان کے مدعی وہ بھی تھے، دعوے دار وہ بھی تھے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کو نوٹ کیجئے 88 مرتبہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے ہیں، مسلمانوں کو مخاطب کیا ان الفاظ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پورا مکی قرآن اس سے خالی ہے۔ ایک استثناء ہے صرف، اور سورہ حج، سورہ حج کی جو وہ آخری سے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یہ کہا جا سکتا ہے واحد استثناء ہے، ورنہ کسی مکی صورت میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کا صیغہ نہیں آیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت کے ساتھ، عنایت کے ساتھ، محبت کے ساتھ مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے، وہاں بھی ذرا سا فرق ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا، قل یا عبادی الذین آمنوا، تو یا عبادی الذین آمنوا کے الفاظ آ گئے، لیکن یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا یہ الفاظ معین طور پر در حقیقت یہ امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کو اس کے ساتھ آپ جوڑ لیجئے کہ امت کی تشکیل جو ہوئی ہے اس کی علامت ہے در حقیقت تحویل قبلہ۔ اب وہ منصب پر فائز کی جا رہی ہے امت، کورونیشن میں کہا کرتا ہوں اسے، کہ جیسے تاج پوشی ہوتی تھی کسی کی کہ اب اس کے شہنشاہی اور تخت پر بیٹھنے کی ایک رسم ادا کی جا رہی ہے، تاج پوشی ہو رہی ہے۔ یا ہمارے ہاں پرانی جو قبائلی زندگی ہے اس میں وہ جو ہے پگڑی باندھی جاتی ہے اور دستار بندی ہوتی ہے کسی خاندان کے اندر کہ اب اس خاندان کا بزرگ یہ ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ امت مسلمہ کی جو کورونیشن ہوئی ہے اور ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے اسے منصب پر فائز کیا گیا ہے، اس کی علامت ہے تحویل قبلہ۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو پھر مدنی دور میں ہوا ہے۔ تو مدنی صورتوں میں 88 مرتبہ آپ کو یہ صیغہ ملے گا، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک ایکسیپشن ہے اور وہ سورہ حج کی آیت۔ آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایکسیپشن پروو دی رول، کوئی استثناء اگر ہو تو در حقیقت اس سے قاعدہ کلیہ اور مزید ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ سورہ حج کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ سورت مدنی ہے، اگرچہ ذاتی طور پر میری رائے وہ نہیں ہے۔ میری رائے میں سورت جو ہے سورہ حج اکثر و بیشتر حصہ اس کا جو ہے مکی ہے، البتہ کچھ آیات اثناء سفر میں، سفر ہجرت کے دوران نازل ہوئی ہیں۔ وہ جو درمیان میں اس کا حصہ آیا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ آیات جو ہے 4-5 آیات ہیں، ان کے بارے میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ اثر مجھے مل گیا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں، یعنی انہیں نہ مکی کہہ سکتے ہیں نہ مدنی کہہ سکتے ہیں، وہ تو آپ کے اس سفر کے دوران نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک آخری 2 آیات کے بارے میں بھی یہ گمان کیا جا سکتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ الی آخر الآیہ۔ یہ بھی یا تو اس سفر ہی میں نازل ہوئی ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ مدنی آیات، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ واحد استثناء ہے، ورنہ پورے مکی قرآن میں جو 2/3 ہے قرآن کا یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ الفاظ در حقیقت ہے کہ جو امت مسلمہ سے خطاب کا صیغہ ہے، اور یہ مدنی صورتوں ہی میں صرف یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اب اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان میں، ہر تہذیب میں کچھ مجلسی الفاظ ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، ان کے اندر اس کے لیے خصوصی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی صاحب گفتگو کر رہے ہو، فرض کیجئے آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی، تو جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں بیگ یور پارڈن می، یعنی یہ کہ میں بات آپ کی سمجھا نہیں ہوں، ذرا دہرا دیجئے، میں شاید متوجہ نہیں تھا، یا یہ کہ آپ کی بات اپنی جگہ واضح نہیں ہو پائی ہے۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں عربوں کے ہاں تھے کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو جن صاحب نے خطاب کیا ہے یا بات کہی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ ادھر اگر رخ تھا تو ادھر والوں کی سمجھ میں نہیں آئی بات، اور انہوں نے کہا کہ راعنا مراعات سے، باب مفاعلہ ہے مراعات، اور اس سے یہ گویا کہ صیغہ امر ہے، ذرا ہمارا لحاظ فرمائیے، ہمارا خیال فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہماری طرف بھی توجہ فرمائیے، اس بات کو ذرا ہمارے لیے مزید واضح کر دیجئے۔ یہ الفاظ ان کی مجلسی زندگی میں استعمال ہوتے تھے، حضور کی محفل میں بھی صحابہ کرام بھی الفاظ استعمال کرتے تھے ضرورت کے موقع پر۔ لیکن اس لفظ کو ذریعہ بنا لیا یہودیوں نے اپنا وہ خبث باطن، جو بغض بھرا ہوا تھا ان کے دلوں میں حضور کے خلاف، اور جو عداوت اور دشمنی اور حسد کی جو آگ جل رہی تھی، اپنے جذبات کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے جیسے کمینہ فطرت لوگ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر خوش ہو جاتے ہیں، چاہے یہ کہ اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ کھل کر مقابلہ کر سکے، کھل کر خم ٹھوک کر میدان میں آ سکے، ایسا بھی نہیں، لیکن اس طرح کے حرکتوں سے وہ کچھ اپنی وہ تسکین کرتے ہیں۔ تو راعنا ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عبرانی زبان میں اس لفظ کے معنی احمق کے بھی ہیں، اے ہمارے احمق، تو اپنی جگہ وہ خوش ہو رہے ہیں، اس لفظ کو بار بار استعمال کر رہے ہیں، چاہے ضرورت تھی چاہے نہیں تھی، لیکن یہ کہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اور ذرا سا اس کو اپنی زبان میں تھوڑا سا لوچ دے کر وہ راعینا گویا کہ وہ زیر کو ذرا سے کھینچ دیں گے تو یہ بن جائے گا، اے ہمارے چرواہے، یہ بھی گویا کہ ایک بڑا توہین آمیز خطاب کا انداز ہو سکتا تھا۔ تو وہ یہودی حضور کی مجلس میں آ کر یہ انداز اختیار کرتے تھے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہود ہی کے زیر اثر تھے در حقیقت منافقین۔ یہ نفاق کا پودا جو ہے، میں نے بارہا یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ بڑے بڑے تناور درخت بھی ہیں، نیچے جو انڈر گروتھ کہلاتی ہے، اسی کے نیچے جو ہے کچھ جھاڑ جھکاڑ، کچھ چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں درختوں کے اس سائے کے اندر اور پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو منافقت اور نفاق کی جو انڈر گروتھ تھی، یہ ان یہودیوں ہی کے زیر اثر، انہی کے زیر سایہ یہ پروان چڑھی۔ اس حوالے سے ان کے زیر اثر جو مسلمان تھے، جو مختلف مراحل اور مدارج، جو درجے ہیں نفاق کے ان پر فائز تھے، وہ بھی یہ انداز اختیار کرتے تھے، ان کا دیکھا دیکھی اور ان کے زیر اثر۔ تو یہاں اب روکا اللہ تعالیٰ نے کہ جو شے کسی فتنے کا ذریعہ بن سکتی ہو، چاہے کہ فی نفسہ ہی وہ درست ہو، لیکن اگر وہ فتنے کا سبب بنتی ہے، فتنے کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ اس سے پھر اصول نکالے ہیں فقہا نے کہ کوئی شے مباح ہے، فی الاصل مباح ہے، جائز ہے، اس کی کوئی حرمت ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کسی وقت اس کے اندر کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے کہ اس سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہو، یا اس سے کوئی فتنہ جو وجود میں آ سکتا ہو، تو اس کو ترک کر دینا لازم ہو جائے گا۔ جیسے کہ یہاں فرمایا گیا مت کہو راعنا۔ اب راعنا کہنے میں کسی شخص کی نیت صحیح ہے اور وہ لفظ صحیح جو مجلسی آداب ہے اس کے مطابق استعمال کر رہا ہے، تو ہرگز اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن اس کو روک دیا گیا، لا تقولوا راعنا، اس لفظ ہی کو تم اپنی مجلسی جو لغت ہے اس سے خارج کر دو، اپنی گفتگو ہی سے اس کو نکال دو کہ جہاں پر انہوں نے اپنے لیے فتنہ پیدا کرنے کا امکان پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم اس کے متبادل لفظ تمہاری زبان میں موجود ہے، انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ نظرہ ینظرو دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اسی سے لفظ انتظار بنا ہے، افتعال ہے، باب افتعال ہے نظرہ سے انتظار۔ تو ہمیں مہلت دیجئے، ذرا انتظار فرمائیے، ابھی آپ آگے نہ بڑھیے، ذرا ابھی ہمیں بات سمجھنی ہے، ذرا دوبارہ اس کا اعادہ فرما دیجئے۔
تو انظرونا کا دونوں مفہوم ہو گئے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف بھی ذرا التفات فرمائیے، یا یہ کہ ذرا ہمیں مہلت دیجئے، جیسے کہ سورہ حدید میں آیا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن کے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ہمیں مہلت دو، ہمارا انتظار کرو، تمہیں جو نور عطا ہوا ہے تم تو اس کی روشنی میں اپنا راستہ تیزی سے تم قدم اٹھاتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے ہو، ذرا ہمارا لحاظ کرو، ہمارے لیے انتظار کرو، ہمیں مہلت دو کہ ہم تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، نقتبس من نورکم۔ تو انظروا جو ہے وہ دونوں معنی دے رہا ہے، وہاں پر ہمارا انتظار کرو، اور یہاں پر انظرنا ہماری طرف نگاہ التفات فرمائیے، ذرا ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائیے، یا یہ کہ ذرا انتظار کیجئے، توقف کیجئے۔ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، اور سنا کرو توجہ کے ساتھ۔ یہاں در حقیقت یہ اسمعوا جو لایا گیا فعل امر کہ کم سے کم ہونا چاہیے ایسا کہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت پیش آئے۔ اگر تم ہمتاً گوش رہو گے حضور کی محفل میں بیٹھ کر اور پوری طرح توجہ کے ساتھ سنو گے تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ یہ تو اصل میں اگر تمہاری اپنی توجہ جو ہے وہ کہیں منقسم ہوتی ہے تو پھر زیادہ مواقع پیدا ہو جاتے ہیں رائنا کہنے کے۔ بہرحال رائنا کو تو تم اپنی لغت سے خارج کرو، باقی یہ کہ جہاں کہنا ہو وہاں انظرنا کہو، تاکہ یہ کہ وہ ممیز ہو جائیں۔ اس کے بعد بھی اس آیت کے اترنے کے بعد بھی اگر کسی نے کہا تو صاف ظاہر ہو گیا کہ اس کی نیت کے اندر خباثت ہے، شرارت ہے، نیت میں فساد ہے۔ لہذا ان کو ممیز کرنے کے لیے یہ حکم اہل ایمان کو دے دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اور توجہ سے سنا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے جو اس حکم کے آنے کے بعد، یہاں کافرین سے مراد جو اس حکم سے سرتابی کریں گے، اب اس وضاحت کے بعد بھی جو اپنی اس روش کے اوپر قائم رہیں گے، اصرار کریں گے، اس کا اعادہ کریں گے، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یہی پر مفسرین نے ایک مثال بھی دی ہے کہ جیسے کوئی چیز اصلاً مباح ہو، جائز ہو، صحیح ہو، لیکن فتنے کے خوف سے وہ نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا کہ یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے یہ اصل بناء ابراہیمی جو ہے اس اساس سے ذرا ہٹی ہوئی ہے، چنانچہ یہ حتیم کا حصہ جو ہے اس کا، یہ در حقیقت کعبے کا حصہ ہے، لیکن جب قریش نے اس کی تعمیر کی تھی اپنے خاص دور میں تو وہاں چونکہ ان کے پاس چھت کے ڈالنے کا جو سامان تھا، روفنگ میٹیریل، وہ چونکہ کم ہو گیا تھا، اور ان کا ذرا سا حصہ باہر چھوڑ دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، باقی کو انہوں نے چھت اس کے اوپر ڈال دی۔ حضور نے کہا کہ اگر مجھے تیری قوم کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا، حضرت عائشہ سے خطاب فرما رہے ہیں، اور تیری قوم سے مراد ہے مکے والے، اور ظاہر بات ہے کہ وہی لوگ کہ جو اس کے متولی رہے تھے اتنے عرصے۔ اب وہ لوگ پوری تاریخ سب جاننے والے نہیں بھی ہیں، وہ تو جو چیز دیکھتے چلے آئے ہیں در حقیقت اسی کو تقدس حاصل ہو گیا ان کی نگاہ میں۔ اب اگر میں اسے منہدم کروں گا تو ہو سکتا ہے فتنہ کھڑا ہو جائے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا گھر گرا دیا، تو میں صرف اس فتنے کے خوف کی وجہ سے اس سے رکا ہوا ہوں۔ اگر مجھے تیری قوم کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اسے ایک مرتبہ شہید کر کے پورے عمارت کو صحیح بنیادوں کے اوپر دوبارہ تعمیر کر دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اصول کی حیثیت سے یہ بات جو ہے یہاں سے بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے، جہاں سیرت کے اس واقعے سے اس کی تائید ہوئی، لیکن قرآن مجید میں اس اصول کے لیے یہ مقام ہے گویا کہ منات ہے اس کا، اسی پر اس کا سارا دار و مدار ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور نہیں چاہتے ہرگز یہ کافر لوگ، نہ وہ جو اہل کتاب میں سے تھے نہ وہ جو مشرکین میں سے تھے، یعنی یہ کفار کی اب دو کیٹیگریز معین ہو رہی ہیں۔ ایک کافر وہ تھے کہ جو پرانے امیین، جو عرب کے پرانے مشرکین تھے، ایک ان میں سے جو لوگ اڑے رہے کفر پر، اور ایک یہ اہل کتاب کے جو بہرحال تورات کے یا جو عیسائی ہیں وہ انجیل کے بھی ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے تھے، چاہے انہوں نے انہیں الوہیت میں شامل کر دیا تھا، خدا کا بیٹا بنا دیا تھا۔ ان دونوں میں سے جو کافر ہیں، اور یہاں اب اچھی طرح سمجھ لیجئے وہ جو کفر پر اڑ گئے ہیں، ایک وہ کافر ہوتا ہے جس تک بات ابھی پہنچی نہ ہو۔ ظاہر بات ہے جب بات پہنچی نہیں، دعوت پہنچی نہیں، اس پر حق کا انکشاف نہیں ہوا، اس کا معاملہ اور ہے۔ قانوناً وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے،
لیکن معنن زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک وہ کافر ہے یا غیر مسلم ہے جس تک ابھی دعوت پہنچی نہیں، اتمام حجت ہوا ہی نہیں، لہذا اس کے رد کر دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور ایک وہ کافر ہے جس کے سامنے دعوت پہنچی ہے، اتمام حجت کر دیا گیا ہے، حق واضح ہو گیا ہے، دل نے گواہی دے دی ہے کہ یہ حق ہے، اور پھر بھی وہ کسی تعصب کی بنا پر، تکبر کی بنا پر، حسد کی بنا پر، ہٹ دھرمی کی بنا پر وہ اپنے اس کفر پر اڑا ہوا ہے. یہاں یہ دوسری قسم کے کافر ہیں جو مراد ہیں. چنانچہ سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں جو آخری مضمون آیا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. تو ظاہر ہے کہ یہ پہلے قسم کے کافروں کی بات نہیں ہے. ابھی تو بے شمار کافر ایسے تھے ان میں سے کہ جو بعد میں ایمان لے آئے. پورا جزیرہ نما عرب ہے، اس میں کونے کونے سے لوگ ایمان لے آئے. ابھی تک دعوت ان تک پہنچی نہیں تھی. جب دعوت پہنچی انہوں نے قبول کر لیا، اگرچہ اس وقت تک وہ بھی کافر تھے. لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے ان کافروں میں اور مکے کے وہ لوگ قریش جن پر کہ حضور نے یوں سمجھیے کہ 12 برس تک دعوت دے کر اتمام حجت کا آخری درجے میں حق ادا کر دیا تھا. اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو اڑ گئے تھے اپنے کفر پر، اس میں تعصب، ہٹ دھرمی، تکبر، اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں تھا. لہذا ان کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی برابر ہے ان کے حق میں، اب آپ انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ کانوں پر بھی مہر کر دی گئی. تو انہی کے بارے میں یہاں فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. اہل کتاب کے بارے میں یہاں ایک اشتباہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تو ان سے براہ راست گفتگو شروع ہی ہوئی ہے، فوراً ہی اتنی جلدی کیسے ان کے بارے میں یہ فتویٰ دے دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پہچاننے میں سرے سے کوئی دیر لگی ہی نہیں. جہاں تک مکے کے لوگوں کا تعلق تھا ان کے لیے نبوت کا تصور ہی بڑی نئی بات تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر یوں سمجھیے کہ 2500 برس بیت چکے تھے کہ کوئی نبوت، کوئی رسالت کا تذکرہ ہی نہیں تھا ان کے. لہذا ان کے لیے تو ان میں سے ہر شے بالکل جیسے کوئی نئی بات ماننے والی بات ہے. ان کے لیے تو ہر شے جو ہے، ہر تصور جو ہے وہ نیا تھا. اس لیے سورہ شورى میں جو فرمایا گیا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی آپ ان مشرکین کو جس بات کی طرف بلا رہے ہیں ان پر بہت بھاری ہے، ان کے لیے آسان نہیں ہے ماننا، اس لیے کہ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں. اہل کتاب کا معاملہ یہ نہیں تھا. اہل کتاب تو منتظر تھے، نبوت کا انتظار کر رہے تھے، آخری نبوت کا. چنانچہ جو سب سے پہلے جو 6 افراد ایمان لائے ہیں وہ سن 10 ہی کا موسم حج ہے جب حضور واپس آئے ہیں طائف سے، اور اس کے بعد جو ہے انتہائی مایوسی کی کیفیت تھی اس وقت تک، اور یہ کہ ایک مشرک کی امان لے کر مکے میں داخل ہوئے ہیں. لیکن اسی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد جو فوراً موسم حج آیا ہے اس میں 6 افراد جو ایمان لائے، خزرج کے تھے 6 کے 6. انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا وہ عقبہ کی وادی کے اندر. اب تو وہ وادی جو ہے علیحدہ وادی کی حیثیت سے ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ درمیان میں جو پہاڑ حائل تھا وہ کاٹ کر پھینک دیا گیا ہے. وہ جگہ جہاں پر کہ وہ بیعت عقبہ ہوئی تھی وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تو اب بھی ہے. بہرحال جب تک میں آخری مرتبہ گیا تھا اس وقت تک تو تھی سالم، لیکن جس طریقے سے اب وہاں پر جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پہاڑ بھی گرائے جا رہے ہیں مینا کی وادی کو مزید وسیع کرنے کے لیے، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ قائم رہی یا نہیں رہی، لیکن یہ کہ پہلے وہ علیحدہ سی چھوٹی سی وادی تھی. بقیہ وادی جو ہے اس کے ساتھ مینا کی وادی کے اس کے درمیان ایک پہاڑی حائل تھی. میں نے خود وہ پہاڑی دیکھی ہے، اس لیے کہ میں نے جب یہ سن 74 میں پہلی مرتبہ ہم نے تلاش کیا ہے اس جگہ کو، اس لیے کہ سیرت میں پڑھا تھا، اور ساتھ ہی جو حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہے اس میں یہ تذکرہ تھا کہ ان کے ساتھ جو لوگ حج کرنے گئے تھے انہوں نے وہیں اسی مقام پر جا کر بیعت کی تھی سید صاحب سے رحمہ اللہ. تو میں نے اس جگہ کو دیکھنا چاہا، تلاش کیا تو جگہ مل گئی، اور وہاں ترکی دور کی بنی ہوئی ایک مسجد بھی تھی، اس پر کتبہ بھی لگا ہوا ہے. بہرحال یہاں جو 6 آدمی تھے جن کے پاس حضور نے جا کر دعوت پیش کی ہے تو انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں میں یہ کہا یہی وہ نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا تذکرہ کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں یہودی علماء. تو آپ کوشش کرو اور سبقت کرو، پہلے تم ایمان لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے ایمان لے آئیں. اس لیے کہ یہودی انہیں یہ کہا کرتے تھے، جیسا کہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، کانو یستفتحون، وہ تو فتح کی امیدیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم بڑے یہاں پر کمزور ہیں، یہ عرب لوگ جو ہے ہمیں دبا لیتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنے سے قاصد رہتے ہیں،
تو اس آخری نبی کو بھیجتے ہم اس کے ساتھ ہو کر ان سے جہاد کریں. بس فرق یہ ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ آخری نبی بھی ہم میں سے آئے گا، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے 1400 برس تک نبوت ہمارے ہاں جاری رکھی تو اب وہ آخری نبی کیوں نہیں ہم میں سے آئے گا؟ یہ انہیں مغالطہ تھا، اور چونکہ اس میں ان کا جو پندار تھا وہ مجروح ہوا ہے، لہذا وہ تعصب کے اندر مبتلا ہوئے، ہٹ درمی میں مبتلا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے انہوں نے آپ کی مخالفت پر کمر کس لی. تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ ان پر اتمام حجت میں زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو چونکہ سب جانتے تھے، منتظر تھے، فوراً پہچان لیا انہوں نے یہ وہی نبی ہے، لیکن اس کے بعد کفر پر اڑ گئے. تو فرمایا وَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اے مسلمانوں، یہ کفار چاہے یہ مشرکین عرب میں سے اور چاہے اہل کتاب میں سے، یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. یہاں خیر کے لفظ پر توجہ کیجئے، یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ خیر جو ہے دنیا کی خیر کے لیے بھی قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، اسی حب الخیر لشدید، تو دنیا کا مال و اسباب دولت جو ہے اس کے لیے بھی خیر کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں. لیکن یہاں خیر سے مراد وحی ہے، نبوت ہے، قرآن ہے. جیسے کہ سورہ یونس کی آیت میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن کہیں بہتر ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. ساز و سامان جمع کر رہے ہیں، مال و دولت جمع کر رہے ہیں، بڑے اعلیٰ کپڑے جمع کر رہے ہیں، بڑا عمدہ فرنیچر جمع کر رہے ہیں، فرش فروش کہاں سے لا کر گھروں کو سجا رہے ہیں. ہوا خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی اور وقی قرآن ہے. تو اسی لیے وہ لفظ آیا ہے کہ یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ یہ قرآن تم پر نازل کیا جائے. ان کے اندر حسد کی آگ جو بھڑکی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ خیر انہیں کیوں عطا ہو گیا. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہاں پھر نوٹ کیجئے رحمت کا لفظ. سب سے بڑی رحمت اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ کی ہدایت کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے. یہی نسبت ہے اور یہی ربط ہے. الرحمن علم القرآن، قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کو واضح کیا گیا. رحمان کی صفت رحمانیت کا مظہر اتم، سب سے بڑا اور نمایاں مظہر قرآن حکیم ہے. الرحمن علم القرآن. تو یہ ہدم و رحمہ کے الفاظ تو بار بار قرآن مجید میں آئے ہیں، جیسے کہ سورہ یونس کی ان آیات میں بھی الفاظ شروع میں یہی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. تو یہی رحمت ہے، یہی خیر ہے، اور یہ خیر اور یہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، یہی در حقیقت ان کی جلن کا باعث ہے، ان کی حسد کا باعث ہے. وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے یہ خیر نازل ہو. ہاں اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، وہ خوب جانتا ہے سو یجعل رسالتہ، وہ خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ رسالت کا معاملہ، کون اس کا اہل ہے، کس کے پاس وحی بھیجے، پھر یہ کہ کس قوم کو وہ اپنی وحی کا حامل بنائے، وارث بنائے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اب دیکھیے اس پر ہم اپنے نصیب پر جتنا چاہیں فخر کریں. هو اجتباکم، جیسے کہ وہ سورہ حج کی آخری آیت میں آیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم. قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن، ہمارے نام یہ قرۂ فال نکلا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت محمد میں ہمیں پیدا فرما دیا ہے، ورنہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں کسی اور والدین کے ہاں پیدا ہو گئے ہوتے تو کئی فیصد امکان تھا اس بات کا کہ ہم اس رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی اس سب سے بڑی رحمت کے مظہر سے کیسے مستفید ہوتے. یوں سمجھیے کہ لاکھ میں کوئی ایک امکان کسی کے لیے ہو تو ہو، ورنہ نہیں. تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اس میں اصل میں اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ کسی کو اگر آپ دیکھیں کہ اس پر اللہ کا کوئی فضل ہوا ہے خصوصی، تو اس پر حسد کی ضرورت نہیں. اللہ سے فضل مانگو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں کسی اور اعتبار سے نواز دے گا. کسی کو اس نے اگر کوئی ایک نعمت عطا فرمائی ہے کثرت سے اور وافر مقدار میں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دوسری نعمت اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے. اس حوالے سے اللہ سے مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہو، اور اللہ کے فضل کے خزانے جو محدود نہیں ہیں.
وہ کبھی ختم ہو جانے والے نہیں ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم. اب آ رہی ایک اور بات کہ جس کو پروپیگنڈے کی حیثیت سے یہودیوں نے مسلمانوں میں عام کیا. ایک تو آگے چل کر آئے گا کہ تحویل قبلہ پر جو طوفان انہوں نے مخالفانہ پروپیگنڈے کا اٹھایا، اس کی تو جو بھی شدت تھی اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ قرآن مجید میں کس قدر مفصل بحث کی گئی ہے تحویل قبلہ پر. ہمارے اعتبار سے تو معمولی سا واقعہ تھا. اللہ کے نبی نے پہلے حکم دیا کہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. مسلمانوں نے شمال کی طرف رخ کر کے 16 مہینے نماز پڑھی. جب اللہ کے نبی نے یہ آیات سنا دی، آیات نازل ہو گئی یہ تحویل قبلہ کی، انہوں نے رخ جو ہے جنوب کی طرف اور مسجد حرام کی طرف کر لیا. لیکن یہ واقعہ اس وقت کا پس منظر جو ہے، اس وقت کے جو حالات ہیں، اس وقت جو لوگوں کے محسوسات تھے، ان کی جو بھی یوں سمجھئے کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ حساس بعض لوگ ہوتے ہیں بعض معاملات کے اندر، یہ بڑا حساس مسئلہ تھا. بہت بڑا طوفان اٹھا دیا گیا. یہ کیسا دین ہے جس کا قبلہ ہی معین نہیں؟ پہلے یہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ان کا کیا دین ہے؟ کس بات کا اعتبار کیا جائے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور یہ وہ چیز تھی کہ جس سے مسلمان، ظاہر بات ہے کہ اوس الخزرج کے مسلمانوں کی حیثیت تو ابھی 9 مسلموں کی تھی. نئے نئے اسلام لائے ہیں، حضور ابھی یہاں تشریف لائے ہیں. ان میں یقیناً وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا تھا، لیکن ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن پر اس آیت مبارکہ کا اطلاق ہوگا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، ابھی تربیت نہیں ہوئی، ذہن نہیں بنا، ابھی ان کے مزاج جو ہے پورے طور پر اس سانچے میں نہیں ڈھلے، ابھی کسی آزمائش کی بھٹی میں سے گزرے ہی نہیں. جبکہ وہ جو مکے سے آئے تھے مہاجرین، وہ تو کیسی کیسی آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر اور یہ کہ کندن بن کر نکل چکے تھے، زر خالص بن چکے تھے. لہذا یہ کہ یہاں بھی ایک انہوں نے فتنہ اٹھایا بہت بڑا، اور وہ فتنہ یہ تھا کہ جب تم مانتے ہو کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے اور موسیٰ اللہ کے رسول تھے، تو پھر نئی شریعت کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ بھی ایکنالج کرتے ہو تم کہ اللہ کی کتاب تھی اور موسیٰ اللہ کے رسول تھے، تو یہ جو شرعی احکام تبدیل ہو رہے ہیں، یہ اس کے اندر جو تغیر و تبدل، اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا علم ناقص تھا جب اس نے اس وقت وہ کتاب نازل کی تھی؟ کیا اللہ کو تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ چیز یوں نہیں ہونی چاہیے تو یوں ہونی چاہیے؟ اب اگر آپ اسے کہیں کہ واقعی اس میں یہ معاملہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر طعن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو الحکیم ہے، اس کا علم جو ہے قدیم ہے، اس کی حکمت بالغہ ہے اور قدیمہ ہے، لہذا یہ اس کے شایع نشان نہیں. تو پھر سبب کیا ہے؟ کیوں مختلف احکام آ رہے ہیں؟ پھر یہ کہ خود قرآن مجید میں بھی ہو چکا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ جو زیادہ جو تنسیخ کا معاملہ ہوا، ناسخ و منسوخ کا قرآن مجید کے احکام میں، وہ تو ابھی مدنی دور میں ہوگا، اس لیے کہ بلو پرنٹ جو ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی خاکہ وہ سورہ بقرہ میں آیا ہے. پھر رفتہ رفتہ تدریجاً اس شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں جا کر. اسی میں وہ آیت مبارکہ بھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن یہ کہ خود مکی دور میں ایک بات ہو چکی تھی کہ ایک حکم شروع میں دیا گیا اس قدر شد و مت کے ساتھ، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ذرا اس کا زور جو ہے وہ دیکھیے، اس میں جتنی شدت ہے، تاکید ہے. رات کو کھڑے رہا کرو اس کے سوائے تھوڑے سے حصے کے، اس میں یہ کہ آدھی رات، یا یہ کہ اس میں تھوڑا سا کم کر لو، یا آدھی رات سے زیادہ رکھو. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا رکوع ہے سورہ مزمل کا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ حکم منسوخ ہوا، اگرچہ وہ 2 مراحل میں جا کر منسوخ ہوا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. سورہ مزمل کے درس میں اس کی تفصیل جو ہے ریکارڈ کرا چکا ہوں. عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ دوسرا رکوع جو ہے وہ ایک ہی آیت ہے اور ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول جو ہے، وہ صاحب جلال الدین سیوطی جنہوں نے وہ بہت معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ قول نقل کر دیا ہے رحمہ اللہ کہ اصل میں یہ 2 حصوں میں مختلف اوقات میں یہ آیت نازل ہوئی. پہلے اس کی تنسیخ ہوئی، پھر دوسری مرتبہ تنسیخ ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں روایات مختلف ملتی ہیں. یہ بھی آتا ہے کہ یہ 11 مہینے بعد، 10 مہینے بعد یا 16 مہینے بعد یہ تنسیخ کا حکم نازل ہو گیا. واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. ایک رائے یہ کہ نہیں، یہ حکم آیا 10 سال کے بعد، 10 سال تک اس حکم کے اوپر جو ہے
صحابہ کرام کے لیے عمل کرنا جو ہے لازم رہا۔ یہاں تک ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی ہے مدنی دور میں جا کر۔ تو یہ مختلف آراء پر میں بھی بہت عرصے تک بہت پریشان رہا کہ اب ان میں سے اتنا فصل ہے، کہاں 10 مہینے یا 12-11 مہینے یا 16 مہینے کی روایات، کہاں 10 سال، اور یا یہ کہ اس سے بھی آگے جا کر مدنی دور کی آیت ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد بات کھل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہیں حضور نے حبر الامہ قرار دیا ہے، انہوں نے بات واضح کر دی کہ پہلا حصہ اترا ہے وہ 10، 11 یا 12 یا 16 مہینے کے بعد۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ جو کہ دوبارہ تکرار کے ساتھ آتا ہے، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ آخر تک یہ دوسرا حصہ اس آیت کا جو ہے یہ تو بلکہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ مدنی دور میں نازل ہوا ہو، اس لیے کہ لفظ قتال ہے اس میں۔ مکی کسی آیت کے اندر لفظ قتال کا آنا جو ہے وہ بالکل قرین قیاس نہیں ہے۔ تو 10 سال والی بات بھی تقریباً صحیح بن جاتی ہے، قریب پہنچ جاتی ہے، یا مدنی بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہو چکا ہے مکی دور کے اندر۔ ان دونوں کو اب ذہن میں رکھیے کہ یہاں جو اعتراض جو انہوں نے سکھایا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو اس میں ورغلایا اور مسلمانوں کو اس پر پریشان کر دیا، بہت سے ایسے صحابی تھے کہ جو تحویل قبلہ پر بہت پریشان ہو گئے تھے، جنہوں کے یہاں تک وسوسہ پیدا ہو گیا کہ یہ 16 مہینے کے دوران جو مسلمان فوت ہو گئے، اب ان کی نمازیں تو تھیں اسی قبلے کی طرف، اور اگر اصل قبلہ یہ تھا تو وہ نماز تو نہیں ہوئی۔ جب نماز نہیں ہوئی تو نماز ہی تو ایمان ہے، تو گویا کہ دنیا سے تو بغیر ایمان کے رخصت ہو گئے، اب ان کا کیا بنے گا؟ نہایت یوں سمجھیے کہ گہری تشویش۔ تو اس کا آپ دیکھیں گے جب ہم وہ رکوع پڑھیں گے 17واں 18واں رکوع، کہ مسلمانوں کے اس تشویش کا ازالہ کیا گیا ہے کہ نہیں، سخن شناس نہیں دل برا خطا ایجاز، بات کی حقیقت اور اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ جب ادھر کا حکم تھا تو جنہوں نے اس کی پیروی کی انہوں نے صحیح کام کیا، اب ادھر کا حکم ہے، حکم دینے والا اللہ ہے۔ بہرحال اسی طرح کا فتنہ اٹھایا یہودیوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور حضور پر اعتراض کے لیے، کہ جب یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کے رسول تھے، تورات اللہ کی کتاب تھی، اس میں جو احکام آئے کیوں بدلے جا رہے ہیں احکام؟ پھر وہی شریعت رہنی چاہیے، اللہ کی شریعت ہے۔ اللہ کا علم اس وقت بھی کامل تھا جب اس نے شریعت موسوی نازل کی ہے، کیوں اس میں ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہو رہا ہے؟ اور نمبر 2 یہ کہ خود تمہارے ہاں کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا پہلے سے کہ یہ رات بھر کھڑے رہنا اور 2/3 حصہ رات کا کھڑے رہنا اللہ کے علم میں نہیں تھا؟ اللہ کے علم میں تھا تو یہ حکم پہلے کیوں دیا اس نے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں تھا، تجربے سے اسے علم معلوم ہوا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے علم میں آئی ہیں، پھر یہ تو اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ کی صفت علم کی تو نفی ہو جائے گی۔ اس کا جواب اب یہاں دیا جا رہا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت۔ نسخ کے اگرچہ عربی زبان میں 3 معنی ہے۔ نسخ کے معنی لکھنا بھی ہے، نسخہ، فی نسختها، تورات کے بارے میں آیا ہے، تو یہ نسخ جو ہے، خط نسخ، یہ آپ کے ہاں اصطلاح جو ہے وہ اس کو کاتبوں کی ٹرمینالوجی میں استعمال ہوتا ہے، تو لکھنا بھی اس کے معنی ہے، تحویل بھی اس کے معنی، کسی شے کو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا۔ اسی سے لفظ تناسخ نکلا ہے، آوا گون کا جو عقیدہ ہے ہندوؤں کا، تناسخ، کہ ارواح جو ہے منتقل ہوتی ہے۔ ایک آدمی جو مر گیا اس کی روح جو ہے اب کسی اور نوزائیدہ بچے کے جسم کے اندر اس کی روح آ جائے گی، تو یہ گویا کہ آوا گون تناسخ، نسخ کے وہ معنی کہ کوئی شے منتقل ہو رہی ہے۔ اور ایک نسخ کے معنی وہ ہے جس معنی میں یہ یہاں استعمال ہوا ہے، وہ ہے کسی شے کو منسوخ کر دینا، زائل کر دینا، ختم کر دینا۔ ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے، زائل کرتے، یا کسی کی آیت کے حکم کو معطل کرتے، او ننسہا، اس کی ایک شاذ ایک جو قرات ہے ننسہا بھی ہے، وہ نسی سے بنا ہے، لیکن جو مشہور قرات ہے جس پر کہ اکثر قراء کا اتفاق ہے وہ ننسہا، انسا، اور یہ نسیان سے بنا ہے، بھلا دینا، محو کر دینا۔ یعنی اب 2 چیزیں ہوئی، ایک تو یہ کہ سابقہ کسی کتاب میں کسی آیت کو تو برقرار رکھا لیکن اس کے حکم کو منسوخ کر دیا، یا سابقہ کسی کتاب کی کسی آیت کو چاہے وہ امتداد زمانہ کی وجہ سے گم ہو گئی، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا گم ہونا بھی اذن رب کے بغیر ممکن نہیں تھا۔
اگر وہ گم بھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوئی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں او ننسہا، یا ہم نے اسے فراموش کرا دیا، ہم نے اسے بھلا دیا۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا، نہیں منسوخ کی ہم نے کوئی آیت اور نہ ہی ہم نے اسے فراموش کروایا، نأتی بخیر منہا، مگر ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا ویسی ہی۔ یعنی یہ ہمارا ایک قاعدہ ہے، یہ ہمارا ایک طریقہ رہا ہے۔ میں اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کروں گا کہ سبب اس کا کیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سبب تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جب سود کی حرمت کا حکم آیا اور جب کچھ لوگوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کا ایک انداز یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں بیع اور ہے، ربا اور ہے، ربا یہ ہے، بیع یہ ہے، ربا اور بیع میں یہ فرق ہے۔ اس کے بجائے جواب کیا دیا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا ہے، بات ختم ہوئی۔ یعنی تمہیں اصل میں اس بات کا خوگر ہی نہیں بننا چاہیے، تمہیں یہ بری عادت ہی نہیں ڈالنی چاہیے کہ کوئی حکم سمجھ میں آئے تب اس کی ہم پیروی کریں گے، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اصل میں حکم کی پیروی ہے حاکم کو ماننے سے۔ اگر تم نے اللہ کو حاکم مانا ہے تو جو حکم وہ دے گا تمہیں ماننا ہوگا، سمجھ میں آ جائے نور علی نور، نہ آئے تب بھی ماننا ہے۔ اگر تم مشروط کر دو گے اس بات سے کہ کوئی بات ہماری سمجھ میں آئے گی تو ہم مانیں گے، تو گویا کہ تم نے اپنی عقل کو حاکم مانا ہے، اس حاکم کو کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا، پھر تو تمہاری عقل جو ہے وہ حاکم ہے۔ ویٹو اس کے پاس ہے کہ جو چیز میری عقل میں آ جائے گی مانوں گا، جو میری عقل میں نہیں آئے گی نہیں مانوں گا۔ تو در حقیقت یہ ایمان ہے عقل پر، یہ سارا کا سارا جو اتھارٹی ہے وہ آپ نے اپنی عقل کو دی ہے۔ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے اللہ کے احکام میں سے وہ تقسیم کرتا ہے، جو دل کو پسند آ گیا، من کو پسند آ گیا، نفس نے جس کی اجازت دے دی وہ کر لیا، اور جس کی نفس نے اجازت نہیں دی اسے رد کر دیا۔ تو یہاں جس کو آپ اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی جس کام میں نفس کی اجازت سے، وہاں بھی اجازت در حقیقت نفس کی ہے، تو گویا کہ اطاعت اپنے نفس کی کر رہے ہیں، اللہ کی نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کی اطاعت ہوتی تو ظاہر ہے جو نفس کو پسند آئے اس میں بھی اطاعت کرنی ہے، جو ناپسند اس میں بھی اطاعت کرنی ہے۔ اگر مطاع اللہ ہے تو نفس جو ہے وہ چاہے پسند کرے چاہے اس پر جبر کرنا پڑے، جیسے کہ وہ بیعت کے الفاظ ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو اسے قبول کر رہی ہو، اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، مانیں گے، ہر حال میں مانیں گے۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ یہ فرماتے کہ اس کے اندر فرق کیا ہے، کیا اس کی حکمت ہے، اس کا سبب کیا ہے، کیوں ہم نے یہ ناسخ و منسوخ کا طریقہ رکھا ہے، سابقہ جو شریعتیں تھیں ان میں بھی ہم تغیر و تبدل کر رہے ہیں۔ روزے کے احکام آگے چل کر آئیں گے کہ ان کے روزے کے احکام کچھ اور تھے، ہمارے ہاں روزے کے احکام بدل گئے ہیں۔ ان کے ہاں نماز کی شکل کچھ اور تھی، ہمارے ہاں کی نماز کی شکل کچھ اور ہے۔ وہاں اوقات کچھ اور تھے، یہاں اوقات کچھ اور ہے۔ تو گویا کہ پوری شریعت کا ڈھانچہ بدل رہا ہے، اور خود قرآن مجید میں جو نزول احکام ہو رہا ہے اس میں بھی ناسخ و منسوخ ہے۔ اس کی حکمتوں کو یہاں بیان نہیں کیا، بلکہ فرمایا تو کیا فرمایا؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر اقتدار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، قادر مطلق ہے، مقتدر اعلیٰ ہے۔ اصل میں تو اس کی مرضی ہے، اس کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے، اور تمہارے لیے ہر حکم اس کا واجب الاذعان، واجب الاطاعت۔ اس کو پھر دہرایا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے، کیا اس حقیقت سے واقف نہیں ہو؟ اب اس میں وہ مسلمان بھی مخاطب ہیں کہ جو ان یہودیوں کے پروپیگنڈے سے کچھ متاثر ہو گئے، اور خود یہودی بھی گویا کہ مخاطب ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کو ماننے کا وہ بھی دعویٰ کرتے تھے۔ گویا کہ ان کی دلیل یہاں پر اب انہی کے اوپر الٹ دی گئی ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو مقتدر مطلق مانتے ہو یا نہیں، حاکم مطلق مانتے ہو یا نہیں؟ اگر مانتے ہو تو اللہ کی مرضی ہے، جس وقت اس نے جو چاہا حکم دیا، اس نے کب یہ کہا کہ میں اپنے کسی حکم کے اندر کوئی تغیر یا تبدل نہیں کروں گا؟ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے سوا، یہ دونوں مفہوم آتے ہیں، نہ تمہارے لیے کوئی ولی ہوگا حمایتی، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ دھمکی آمیز، تحریر آمیز الفاظ ہے کہ اس طرح کے فتنے جو تم اٹھا رہے ہو اور اس قسم کے اعتراضات جو کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے جو اس کی سزا ہے، پھر اس سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہوگا۔
البتہ اب میں یہاں چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کا اصل مفہوم، اس کے اصل سبب کیا تھا۔ در حقیقت شریعت میں جو ارتقاء ہوا ہے اس ارتقاء کا سبب ہے نوع انسانی کی ذہنی ارتقاء کا معاملہ۔ ایک بچہ ہے، وہ چوتھی جماعت کا طالب علم ہے، اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں۔ آپ اس کے لیے تعلیق یا استاد کو پی ایچ ڈی لے آئیے، لیکن وہ پی ایچ ڈی جو ہے ظاہر بات ہے چوتھی جماعت کے بچے کو تو وہی کچھ سکھا سکے گا جو چوتھی جماعت کا بچہ سمجھ سکتا ہے، اس کی اپنی ذہن کی سطح کے مطابق تعلیم دے گا، چاہے اس کا اپنا لیول کتنا ہی اونچا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا علم تو کامل ہے اور ہمیشہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر ارتقاء فرمایا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کے علم میں ارتقاء ہوا، معاذ اللہ، اللہ کا علم تو قدیم ہے اور ہمیشہ سے کامل ہے، اس کی حکمت بھی کامل ہے ہمیشہ سے، لیکن نوع انسانی کا ذہنی ارتقاء ہوا ہے۔ اور اس کو چونکہ میں نے حال ہی میں جو 2 تقریریں کی تھی نبوت اور رسالت کے فرق کے ضمن میں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت جو ہے میرے نزدیک اپنے نقطہ عروج کو پہنچی حضرت ابراہیم کی شخصیت میں، لیکن ابراہیم ایک شخص واحد ہے، ابھی نوع انسانی کو بحیثیت مجموعی اس ذہنی سطح پر آنے کے لیے ابھی 2000 برس درکار ہے۔ یہ بات جو ہے ایک فرد کا وہاں پہنچ جانا وہ بالکل دوسری بات ہے، اور یہی ارتقاء ہے جو اب ہونا ہے کہ حضور نے نوع انسانی کو جو ایک بلند چھلانگ لگوائی اور وہ نظام قائم کر دیا جسے ہم خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام کہتے ہیں، نظام عدل و قسط، وہ قائم کر کے دکھا دیا جزیرہ نماء عرب میں۔ اب اسی کی در حقیقت یونیورسلائزیشن ہے، گلوبلائزیشن ہے، ارتقاء کا یہ مرحلہ جو ہے وہ اسی کی تکمیل کی طرف جا رہا ہے، جب وہ نظام پوری دنیا میں قائم ہو جائے گا جس کی پیشن گوئی فرمائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا کہ اس ارتقاء کی آخری منزل آ جائے گی اور اس کے بعد اس دنیا کا خاتمہ ہے۔ تو اس حوالے سے در حقیقت نوع انسانی کا ابھی جو شعوری بلوغ کا دور ہے وہ ابھی جاری تھا، اور اس کے لیے بہترین الفاظ جو ہیں وہ آپ کو بائبل میں ملیں گے، انجیل میں، حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں بڑے پیارے الفاظ انہوں نے، یوں سمجھیے کہ جو آخری ملاقات ان کی تھی رفع سماوی سے قبل، وہی لاسٹ سپر جو ہے، جو ان کے ہاں ابھی ایک تہوار کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، وہ جو باغیچے میں جہاں روپوش تھے اپنے حوارین کے ساتھ شام کا کھانا کھایا ہے، اس وقت جو باتیں ہوئی ہیں اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت کچھ کہنا تھا، بہت باتیں کرنی تھی، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، وہ فارقلیت جو آئے گا وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ معلوم ہوا کہ ابھی تحمل نہیں کر سکو گے، نوع انسانی ابھی اپنی عمومی سطح جو ہے، ذہنی سطح، فکری سطح، شعور کی سطح، اس کے اعتبار سے اس درجے میں نہیں آئی تھی کہ آخری اور کامل شریعت انہیں دے دی جائے۔ یہی وجہ کہ انٹرم، جیسے انٹرم کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، انٹرم لاز ہوتے ہیں، یہ انٹرم انسٹرکشنز تھی کہ جو دی گئی ہے، لیکن یہ کہ اس کی شریعت کی تکمیل ہونی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تکمیل ہو جائے گی تو نبوت ختم ہوگی، پھر اس کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ حضور کے اپنے زمانے میں، ویسے تو میں مولانا امین حسن اسماعیل صاحب کی اس رائے سے متفق ہوں کہ یہاں پر جو اصل گفتگو ہو رہی ہے وہ تورات کے احکام کی تنسیخ کے بارے میں ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ باقی تمام مفسرین نے اسی موقع پر ساری بحث کی ہے قرآن میں ناسخ و منسوخ کے ضمن میں بھی، اور قرآن میں ناسخ و منسوخ ہمارے ہاں جو بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ رہے ہیں قدیم زمانے میں، معتزلہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا بھی موقف یہ کہ قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں، لیکن اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے، اگرچہ کتنی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں اس میں پھر مختلف محققین کے مابین اختلاف ہے۔ کسی زمانے میں 500 آیات تک کے بارے میں تھا، لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سمجھیے کہ آج سے لگ بھگ 300 برس قبل جو ہے اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 5 آیات کو انہوں نے منسوخ قرار دیا ہے، اس لیے کہ پہلے علماء نے ذرا سا کوئی جزوی فرق بھی کسی آیت کے کسی حکم میں آیا ہے تو اس کو بھی منسوخ آیات میں شمار کر لیا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ باقی سب کی تطبیق ہو جاتی ہے صرف 5 آیات، لیکن یہ کہ اصولی طور پر ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید میں ایسا ہوا ہے جس کی سب سے بڑی مثال قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، ابھی یہ کوئی خاص شرعی ابھی احکام آئے بھی نہیں تھے، حلال اور حرام کا تو ضابطہ ابھی بیان ہونا شروع نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو منسوخ کیا گیا، اور اس کی منسوخی جو ہے 2 مراحل کے اندر آ گئی۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی ہے کہ جو دن اور رات کی ایک مقدار معین کرتا ہے، اندازے ٹھہراتا ہے،
اس نے دن کام کے لیے بنایا ہے، رات آرام کے لیے بنائی ہے، اس نے انسانی جسم کے اندر جس طریقے سے بھی اس کا نظام بنایا ہے، اسے استراحت کی ضرورت ہے، اسے ریسٹ چاہیے، یہ اس کی لازمی ضرورت ہے، یہ اپنی جگہ پر اللہ کے علم میں ہے، لہذا اللہ جانتا ہے اور جانتا تھا علم ان تحصوہ کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے، نہیں نبھا سکتے۔ ایک ابتدائی دور میں ایک شدید مشقت تھی جو تم سے کرائی جانی تھی، جس کی مصلحت تھی وہ کرا لی گئی ہے، اب اس کے بعد یہ جو جس کے لیے جتنا ممکن ہو فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جب آیا تو اب تو تمہیں جہاد کے لیے بھی جانا ہے، یُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب اس کی مشقتیں ہیں۔ اسی طریقے سے کاروبار کے لیے سفر کرو گے، قافلے جا رہے ہیں کاروبار کے لیے، اب اس میں بھی کہاں کیسے ممکن ہے کہ آدمی سفر کی حالت میں بھی یہ 2/3 رات جو ہے اس کے معمول کو نبھائے کہ وہ کھڑا رہے اللہ کے حضور میں۔ لہذا عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ، پہ بیمار ہوں گے، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، باقی جو کمی اس کی وجہ سے آئی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز قائم کرو، یہ 5 وقتہ نماز جو ہے مضبوطی کے ساتھ اس کو عماد الدین بنا لو، اسے اپنی زندگی کا محور بنا لو، تمہارے سارے معمولات جو ہیں دن بھر کے وہ اس کے گرد گھوم رہے ہو، یہ گویا کہ ایک کھوٹے کی حیثیت سے تمہاری زندگی کے اندر نماز پنجگانہ کی حیثیت ہو جائے، اور یہ کہ زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے دین کے لیے خرچ کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ تو ان تمام کے لیے جواب جو دیا گیا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ باقی یہ کہ شریعت کی جو بھی حضور پر تکمیل ہوئی ہے اس کے اندر بھی ایک تجدید تھی، لیکن یہ کہ معتزلہ کا یہ قول کہ کوئی بھی آیت قرآن مجید کی منسوخ نہیں ہے، یہ بہرحال باطل ہے۔ آپ مختلف آیات کے بارے میں تعویل کر کے تطبیق دکھا کر بتا سکیں کہ نہیں بعض ہمارے علماء نے اس کو بھی منسوخ کہہ دیا تھا، یہ منسوخ نہیں ہے، تو یہ تو ایک علمی بحث ہوگی، ایک تحقیق کا انداز ہے، لیکن اس کو قطعی سرے سے یہ کہ ماننا ہی نہ، یہ چیز اصل میں اہل سنت کے اجماع کے خلاف ہے، اور یہ خود قرآن مجید کی یہ آیت، ورنہ تو یہ کہ صاف ایک ہی جواب ہوتا کہ اللہ نے کبھی کوئی بات منسوخ کی ہی نہیں۔ اس حوالے سے جب قرآن مجید نے اس کو تسلیم کیا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو، تمہارا ارادہ ہے کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، یہاں خطاب کس سے ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں یہود سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے مجھے اتفاق ہے کہ یہاں خطاب مسلمانوں سے ہے، اگرچہ یہ سارا سلسلہ بحیثیت مجموعی جو خطاب ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، روح سخن بنی اسرائیل کی طرف ہے، ساری ان کی شرارتیں ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں بظاہر خطاب مسلمانوں سے کر کے ان کی شرارتوں اور سازشوں کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے۔ میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ میں جو مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا ہے وہ تو 19ویں رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تحویل قبلہ کے حکم کے بعد اب جب کہ مسلمانوں کی حیثیت امت مسلمہ کی ہو گئی اور ان کی تاج پوشی بھی ہو گئی، کورونیشن ہو گئی، وہ اس منصب پر فائز کر دیے گئے، اب ان سے خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن درمیان میں یہاں پر یہ صرف یوں سمجھیے کہ روح سخن جو ہے وہ اصل میں یہاں بھی یہود کی طرف ہے، ان کی شرارتوں کے پردے چاک کیے جا رہے ہیں، اگرچہ یہاں گویا کہ ان سے خطاب انہیں اس لائق نہیں سمجھا گیا، یا یوں سمجھیے کہ جب کسی سے ناراضگی جو ہے ایک حد تک ہوتی ہے تب تو اس سے براہ راست گفتگو کر کے اسے انسان ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس ناراضگی ہی کا پھر ایک اگلا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، تو اگر اس سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ بھی کسی اور کی طرف رخ کر کے کسی اور سے خطاب کر کے اس سے بات کہی جاتی ہے، اسے براہ راست مخاطب نہیں کیا جاتا۔ اس انداز میں یہاں پر گفتگو اصل میں تو ہو رہی ہے انہی سے، لیکن یہ کہ آیات میں خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اسی طریقے سے یہاں بھی اگرچہ یہاں وہ دوبارہ الفاظ نہیں آئے یا ایھا الذین آمنوا کے، لیکن میرے نزدیک مخاطب یہاں مسلمان ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہودیوں کے زیر اثر جو مسلمان تھے جن میں کسی درجے میں ابھی نفاق پروان چڑھ رہا تھا، چاہے وہ ابھی منافق اس کا اطلاق ان پر پورے طور پر نہ بھی ہو رہا ہو،
لیکن یہ کہ وہ شکوک و شبہات اس کے بیچ جو ہے وہ یہود ان کے اندر جو ہے ڈالتے چلے جا رہے ہیں، تو ان میں سے کسی نے وہ بات کی ہوگی جس کا کہ اب یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بھی اسی طرح کی باتیں پوچھو یا اسی طرح کے مطالبے کرو؟ سوال جو ہے، سوال مطالبہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، سوال کوئی شے مانگنے کے لیے بھی آتا ہے، سوال پوچھنا علم حاصل کرنے کے لیے بھی آتا ہے، سوال کبھی استہزائیہ بھی ہوتا ہے، کبھی واقعتاً استفہام ہوتا ہے کہ آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں، کبھی بظاہر استفہام ہے اصل میں استہزاء ہو رہا ہوتا ہے، تمسخر اڑانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، کبھی سوال کے انداز میں انکار کرنا، کسی شے کی نفی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے، ان تسألوا رسولکم، تم مطالبہ کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ مطالبہ کیا گیا موسیٰ سے پہلے، یا تم پوچھو اپنے رسول سے جیسے کہ پوچھی گئی باتیں موسیٰ سے قبل۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہوگی۔ مطالبے کے بارے میں تو ایک روایت یہ آئی ہے کہ یہودیوں نے یا ان کے زیر اثر کچھ منافقین نے حضور سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ پورا قرآن ہمیں ایک دم دے دیجئے، اور اس کا تعلق اسی سے ہے۔ یہ کیا کہ آج ایک آیت آ گئی، کل آپ کہیں گے صاحب وہ آیت منسوخ ہو گئی، اب یہ آیت نازل ہو گئی، تو یہ تو معاملہ جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، پورا قرآن ہمیں دے دیجئے، اس لیے کہ موسیٰ کو پوری تورات ایک دم دے دی گئی تھی، لہذا ہمیں بھی پورا قرآن جو ہے ایک ہی مرتبہ دے دیجئے۔ اب اس میں استہزاء کا انداز بھی ہے، انکار بھی ہے، اعتراض بھی ہے، بظاہر تو ایک بڑا معصومانہ سا مطالبہ ہے، حضور ہمیں تو پورا قرآن دے دیجئے۔ یہ تھوڑا تھوڑا قرآن آتا ہے، اس سے الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں پھر یہ کہ پہلی کوئی بات جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا، اب شیطان دیکھیے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، تو آپ ہمیں پورا قرآن ایک ہی دفعہ دے دیجئے۔ یہ کہنے کی انداز جو میں نے اختیار کیا ہے، اس لیے کہ وہ شرارتی عنصر جو ہوتا ہے وہ لبادہ توڑتا ہے ایسا ہی اسی انداز میں، لیکن یہ کہ اب اسی میں گویا کہ طعن بھی ہے، طنز بھی ہے، استہزاء بھی ہے، پھر ایک مطالبہ بھی ہے۔ اس قسم کا مطالبہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کیا تھا؟ ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں دکھاؤ اللہ کو بالکل عیاناً ہم دیکھیں۔ کیسے مان لیں کہ یہ جو تم تختیاں لے کر آ گئے ہو یہ اللہ نے تمہیں دیے؟ کیسے مان لیں ہم؟ ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں دکھاؤ، ہم خود دیکھیں گے اللہ کو، تو ہم اللہ سے ہم ہماری بات کراؤ۔ تو اس طرح کے مطالبے انہوں نے بھی کیے تھے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے شرعی حکم کوئی آیا، اب اس کے بارے میں مین میخ، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، بتائیے وہ گائے کیسی ہو، وہ کیسی ہو، بوڑھی ہو، بچھیا ہو، یا یہ کہ وہ کس رنگ کی ہو، وہ کہیں اور اس کی جو بھی ہے اس کی صفات بیان کیجیے، مختلف انداز میں جو انہوں نے سوالات کیے۔ اسی طریقے سے چونکہ مسلمانوں میں بھی ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ حج کی فرضیت کا جب حکم آیا، حضور نے جب مسلمانوں کو سنایا، کسی صاحب نے پوچھا حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، سکوت اختیار فرمایا، اس کی طرف التفات نہیں کیا، اپنا رخ موڑ لیا، وہ ادھر بھی آگے کھڑا ہو گیا۔ حضور ذرا فرمائیے نا کہ کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ تو حضور نے بڑی ناراضگی کے ساتھ جواب دیا کہ تم جو بات تم سے کہی گئی ہے اگر وہ مجمل ہے، اس کے مجمل رہنے میں عافیت ہے، اس کے مجمل رہنے میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ تم اگر یہ کہ تمہارے اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا، جس کے لیے ممکن ہے وہ ہر سال کرے، جس کے لیے نہیں ہے بس سال میں ایک مرتبہ بھی اگر عمر میں کر لیا ہے تو حج جو ہے ادا ہو گیا۔ تو جس چیز کو اللہ نے مجمل رکھا ہے وہ کسی بھول چوک کی وجہ سے نہیں رکھا، اس کا اجمال جو ہے وہ بھی بربنائے حکمت ہے۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے سوال کرو؟ اور ایک جگہ پر آیا ہے اگر تم ایسے سوال کرو گے حین ینزل القرآن، کہ جب کہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے تو پھر اس کا جواب دے دیا جائے گا، اور پھر تمہیں وہ برا لگے گا، تم پر شاق گزرے گا، تم پر بھاری ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ اگر یہ سوالات کا تمہارا یہ رنگ جاری رہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر تم اپنی ہی شرارتوں کی وجہ سے اپنے اوپر بوجھ میں اضافہ کرا لو گے۔ تو یہاں پر یہ دونوں مفہوم مراد ہو سکتے ہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جو کوئی بھی ایمان دے کر کفر لے لے گا، بدل لے گا ایمان سے کفر کو، ایمان دے کر کفر لے لے گا، فقد ضل سواء السبیل۔ اور یہاں ظاہر بات ہے، اس سے اور متعین ہو گیا جو شیخ الہند کی رائے ہے کہ یہاں خطاب مسلمانوں ہی سے ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم یہود کی سکھلائی میں آ کر اور ان کی جو تمہیں جو پٹیاں وہ پڑھاتے ہیں،
اگر ان کے زیر اثر آ کر تم نے اس قسم کی روش اختیار کی تو گویا کہ تم اس پٹڑی پر چڑھ گئے ہو کہ ایمان جو بھی تمہیں نصیب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہاتھ سے جاتا رہے گا اور تم کفر کے دائرے میں پہنچ جاؤ گے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُم كُفَّارًا۔ اب وہ بات آ گئی دوسرے انداز میں۔ پہلے فرمایا تھا لا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُم۔ یہاں فرمایا کہ اب وہ اس پر تلے ہوئے ہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان اہل کتاب میں سے تو بڑی کثیر تعداد میں لوگ اس پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں، تلے ہوئے ہیں۔ لو یردونکم، کسی طریقے سے تمہیں لوٹا کر لے جائیں، واپس لے جائیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، اور تمہیں کفار بنا دیں، پھر تمہیں مرتد کر دیں، ایمان سے محروم کر دیں۔ اور اس کے سبب کیا ہے؟ حسد من عند انفسہم، یہ کسی خیر خواہی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کے اندر، ان کے نفوس کے اندر جو حسد کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، یہ اس کے باعث، اس کی بنا پر، اس کے نتیجے میں کر رہے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، یہ حق کو پہچان چکے ہیں۔ آگے چل کر آ جائیں گے الفاظ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے ہیں قرآن کو اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب حسد کی وجہ سے، میں نے عرض کیا تھا، حسد میں اور رشک میں یہی فرق ہے۔ حسد یہ ہے کہ کسی کو خیر ملا اس سے سلب ہو جائے اور مجھے مل جائے، اور رشک یہ ہے کہ انہیں یہ خیر دیا اللہ نے، ہمیں بھی خیر عطا فرمائے، یہ رشک ہے۔ رشک جو ہے یہ محمود صفت ہے، اس سے آپ کے اندر ترقی ہوگی، آپ خیر کے راستے میں آگے بڑھیں گے، آپ خیر میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بھلائیوں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اور حسد جو ہے یہ در حقیقت تمام نیکیوں کو جس طرح آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، انسان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب جو اس نے پہلے حاصل کیے ہوں، علم کے ہو چاہے عمل کے ہو، یہ حسد کی آگ ان سب کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ تو فرمایا حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا، ان دو الفاظ پر ذرا پوری توجہ کیجئے۔ تو اے مسلمانوں، ابھی ذرا درگزر سے کام لو، چشم پوشی سے کام لو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ بڑی حکمت ہے، نوٹ کیجئے اس کو۔ در حقیقت حکمت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، جس کے نتیجے میں کہ حضور نے مدینے آتے ہی یہود کے ساتھ معاہدے کیے، آپ نے جو سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہا، بلکہ اسی میں شامل کرتا ہوں اس لیے کہ دونوں امکانات موجود ہیں کہ حضور نے 16 مہینے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وحی خفی ہو، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو، اگرچہ قرآن مجید میں نہیں ہے، وحی جلی تو نہیں ہے، کہیں وہ آیت موجود نہیں، لفظ موجود نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اپنا اجتہاد ہو، اور وہ اجتہاد تقریر ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے اس پر حضور کو برقرار رکھا۔ جیسے حدیث آپ کو معلوم ہے 3 چیزوں کا نام ہے، حضور کا قول، حضور کا عمل، حضور کی تقریر۔ قول ہے، آپ نے فرمایا یہ کرو یہ نہ کرو، ایسا ہے، فلاں چیز یوں ہے، یہ آپ کا قول ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ آپ کا فعل ہے، حضور یہ کرتے تھے، اس میں آپ کا قول کوئی شامل نہیں ہے، کوئی صحابی بیان کر رہے ہیں حضور ایسا کرتے تھے، یہ فعل ہے حضور کا، یہ بھی حدیث ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ حضور کے سامنے کام کیا گیا اور حضور نے روکا نہیں، برقرار رکھا۔ اس میں بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے سینکشن ہو گئی کہ حضور کے سامنے کام کیا گیا، اگر غلط ہوتا تو حضور روک دیتے، حضور نے نہیں روکا تو امپلائڈ سینکشن ہے اس میں، یہ بھی گویا کہ شریعت کے اندر اس کے لیے جواز کے لیے دلیل بن جائے گی۔ تو نبی کا قول، نبی کا فعل، نبی کی تقریر، یہ حدیث ہے، اس کو بلکہ خبر کہتے ہیں۔ حدیث کا دوسرا حصہ اثر ہے، صحابی کا قول، صحابی کا عمل، صحابی کی تقریر، یہ اثر ہے۔ اخبار اور آثار کو جمع کیجئے، یہ حدیث ہے۔ یہاں میں عرض کر رہا ہوں یہی تقریر اللہ کی، وہی معنی کہ اگر حضور کے کسی اجتہاد پر اللہ تعالیٰ نے روکا ٹوکا نہیں، جو حضور نے اجتہاد فرمایا اللہ نے اس کی چلنے دیا، برقرار رکھا، تو گویا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشن شمار ہوگی، اللہ کی تقریر شمار ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا معاملہ 16 مہینے وحی خفی ہو، حکم ہو اللہ کا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تقریر ہو اللہ کی طرف سے حضور کے اجتہاد کی۔ تو بہرحال اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ وہ چیز بھی کس مقصد کے لیے تھی کہ ابھی چونکہ اصل محاذ ہمیں کھولنا ہے مکے والوں کے خلاف، لبریشن آف مکہ،
وہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر جو بنا تھا اللہ توحید خالص کے لیے، اس پر کفار کا، مشرکین کا قبضہ ہے، مشرکین نے اس کو جو ہے شرک کا مرکز بنا دیا ہے۔ لہذا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی دوسرا محاذ فوری طور پر نہ کھولا جائے۔ اسی حکمت کے لیے الفاظ ہے فاعفو واصفحوا، اے مسلمانوں ان یہود کی شرارتوں کو پہچان تو لو، لیکن ان کے خلاف ابھی اقدام کوئی نہ کرو۔ ابھی ان کے خلاف کوئی تمہاری طرف سے پیش قدمی نہیں ہونی چاہیے، ابھی ان کے خلاف کوئی اعلان جنگ، کوئی تعلیمی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حکمت کا تقاضا ہے فاعفو واصفحوا، ابھی ذرا عفو سے اور صفح سے کام لو۔ صفح کہتے ہیں چشم پوشی کرنا یا رخ پھیر لینا، صفحہ کہتے ہیں، یہ فرق ہے، یہ بھی صفحہ ہے یہ بھی صفحہ ہے، رخ کو کہتے ہیں صفحہ۔ تو صفحہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی دیکھا کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، لیکن آپ نے ذرا نگاہ دوسری طرف کر لی، اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہونے دیا کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم نے یہ کام کیا۔ یہ ہے فاصفح الصفح الجمیل۔ سورہ ہجر کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں، اے نبی ذرا چشم پوشی کیجئے، ذرا نظر انداز کیجئے، ابھی ان کی باتوں کو جو ہے نظر انداز کر دیجئے، دیکھا اندیکھا کر دیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں سنا انسنا کر دیا، دیکھا اندیکھا کر دیا۔ اور عفو کہتے ہیں کسی چیز کو چلتے رہنے دینا، روکنا نہیں، فوری طور پر روک ٹوک نہ کرنا۔ اسی لیے جب آتا ہے عیف اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ، یعنی اس کو چلنے دو، خام خواہ جو ہے اس کے اوپر قلقلے نہ لگا لو، اگرچہ یہ کہ اگر اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ادھر ادھر سے درست کر لینا وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص حد معین کر لینا کہ اس سے آگے جانے نہ پائے، یہ در حقیقت حدیث کے جو اصل منشا اس کے خلاف ہے۔ عیف اللحیٰ، داڑھیوں کو معاف کرو، چلنے دو، انہیں بڑھنے دو۔ تو یہاں پہ فرمایا فاعفو واصفحوا، مسلمانوں ان کی شرارتوں کو پہچان تو لو۔ مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ سانپ کتنا چوکنا ہوتا ہے، ہوشیار ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی بیوقوف سمجھ کر اور تمہارے ساتھ کھیل جائے اور تم جو ہے اس کی طرف اس کی چال سمجھو ہی نہ۔ تمہیں فہم پورا ہونا چاہیے، سمجھ پوری ہونی چاہیے، سانپ کے مانند ہوشیار بنو، لیکن سانپ کے مانند مضر نہ بنو، ڈسو نہیں لوگوں کو، فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ تمہاری اندر دو وصف جمع ہو جانے چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ان کی یہ ساری شرارتیں پہچان لو تاکہ تم بچ سکو، لیکن یہ کہ ابھی ان کے خلاف اقدام کا مرحلہ نہیں آیا ہے۔ یہ حکمت خداوندی اور حکمت نبویہ دونوں اس پر گویا کہ یہاں پر متفق ہیں کہ ابھی ان کے معاملے کے اندر جو ہے ڈھیل دو، فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ تو میثاق مدینہ پر بھی چونکہ ان دنوں میں نے گفتگو کی ہے اپنے خطبات جمعہ میں، چونکہ اس کو جو ہے مستقل بات بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور کمال تو یہ کہ کلنٹن صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، میثاق مدینہ کا حوالہ صدر کلنٹن انہوں نے دیا ہے، جبکہ یہ اردن اور اسرائیل کی جو اب صلح ہوئی ہے اور جو بھی مصالحت ہوئی ہے اس موقع پر جو تقریب ہوئی ہے اور چل کر آئے ہیں امریکہ سے صدر امریکہ، تو وہاں تقریر میں انہوں نے ایک تو یہ حوالہ دیا کہ بہرحال جو عرب ہیں وہ اسماعیل کی اولاد ہیں اور یہ یہودی جو ہیں یہ اسحاق کی اولاد ہیں، دونوں بھائی تھے، اسحاق اور اسماعیل کی اولاد کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ تاریخی دلیل، اور دوسری تاریخی دلیل حضور کی سیرت سے کہ میثاق مدینہ بھی تو ہوا تھا، یہود کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، گویا کہ آج وہی کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہاں مسئلہ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت غالب فریق کی تھی، یہود کی مغلوب فریق کی حیثیت تھی۔ یہاں معاملہ یہ کہ اسرائیل غالب کی حیثیت سے ہے اور تمام عرب ممالک مغلوب کے درجے میں آ چکے ہیں، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے۔ بہرحال دوسری بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے، اس آیت کے حوالے سے بھی پہچان لیجئے کہ یہ وقتی حکم ہے، فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اپنا امر لے آئے، اس کی حکمت بالغہ اپنی آخری شکل میں ظاہر ہو جائے، اس کا جو شریعت کا حکم ہے وہ آخری اور تکمیلی صورت میں نازل ہو جائے، اس وقت تک فاعفو واصفحوا، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو۔ اور وہ امر ہی کیا ہے؟ وہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اپنے خطبہ جمعہ میں ابھی حال ہی میں، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ آخری حکم یہ ہے، اعلان جنگ ہے مستقل ابد الآباد تک کے لیے، باطل میں اور حق میں کوئی ایگزسٹنس کا کوئی سوال نہیں۔
باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول۔ لیکن یہ کہ ایک درمیانی حکمت عملی کے طور پر، وقتی طور پر جو بھی حکمت عملی کا تقاضا تھا، اس میں فرمایا فَاصْفَحُوا وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اور آخری امر وہی ہے جو میں نے آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے حوالے سے سنا دیا کہ یہ جو اہل کتاب میں سے نہ یہ حقیقتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخر پر چاہے دعویٰ ان کا ہے، نہ یہ دین حق کی پیروی کرنے کو تیار ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کی حرمت کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ لہذا ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ چھوٹے ہو کر رہیں اور ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اسی پر پوری دور خلافت راشدہ کے اندر اسی پر مسلمانوں کا عمل رہا۔ جو فوج جہاں گئی 3 باتیں کہی گئی، یا تو مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، ہمارے بالکل برابر کا سٹیٹس تمہارا ہوگا، تمہاری جانیں مال، تمہاری املاک، تمہاری عزت آبرو سب محفوظ اور برابر کا سٹیٹس۔ اور یہ نہیں تو پھر یہ کہ تابع ہو جاؤ، اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرو، اللہ کے دین کی بالادستی کو تسلیم کرو اور اس کے تحت رہو، یہودی رہو، مجوسی رہو، جو چاہو رہو، انفرادی طور پر مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، جزیہ دو اور چھوٹے بن کر رہو، اور یہ بھی منظور نہیں تو آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ وہ ہے امر آخری، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اس درمیانی عرصے میں جو بھی ان کی شرارتیں ہیں وہ ہیں، لیکن یہ کہ تمہیں ان کے خلاف اقدام سے روک دیا گیا ہے، لیکن تمہیں ہم ہتھیار دے رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنے موقع پر پختگی کے ساتھ قائم رہنے کے لیے۔ اس کے لیے تمہارا پروگرام وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو بھی کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے۔ اب یہاں پر میرے نزدیک مراد ہے انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ کا معاملہ وہ تو ظاہر بات ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ تو جو بھی معاشرے کے اندر جو غرباء ہیں، محتاج ہیں، مساکین ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، اصل میں زکوٰۃ جو ہے اس کے مصارف بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے، ایک ہے دین کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد بالمال، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ ہے میرے نزدیک وما تقدموا لانفسکم من خیر، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس امر کے آخری جو حکم آنے والا ہے اس کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری جد و جہد آگے بڑھے۔ یہ قتال کا مرحلہ اب شروع ہونے والا ہے تاکہ کفار کو شکست دی جائے، جزیرہ نما عرب کے اوپر دین کو غالب کیا جائے، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ تمہیں مال خرچ کرنا ہوگا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اسے پاؤ گے اب اللہ کے پاس موجود، وہ کہیں گم ہونے والی شے، ضائع ہونے والی شے نہیں ہے، بلکہ وہ تو گویا کہ دائم ہو گئی۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بکری کا سارا گوشت جو دے دیا گیا وہ بچ گیا، اور جو شانہ تم نے میرے لیے رکھ لیا تھا اسے ہم کنزیوم کریں گے، کھا لیں گے، یہ گویا کہ خرچ ہو گیا۔ بقیہ کلھا الا کتفھا، وہ پوری بکری بچ گئی ہے، وہ بچت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے دی گئی ہے، جس کا گوشت تقسیم کر دیا گیا، جو ہم کھائیں گے وہ کنزیوم ہو جائے گا۔ یہ گویا کہ ویلیوز کے اندر زمین و آسمان کا فرق واقع ہوا۔ یہی الفاظ آئے تھے، میں نے ابھی آپ کو سنایا تھا سورہ مزمل کی آخری آیت میں بھی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ یہاں وہ الفاظ نہیں دہرائے گئے، وہ جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے، دو گے، اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، اس حال میں کہ بہت بہتر کیفیت میں ہوگا، اللہ نے بڑھایا ہوا ہوگا، اسے سنوارا ہوگا، اسے ترقی دی ہوگی، اس کے اندر اضافہ کیا ہوگا، ہوا خیرا واعظم اجرا، اور مزید یہ کہ اس سے بہت بڑا اجر و ثواب بھی تمہیں مل جائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم